بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کل ہم نے نماز میں مکروہات سے متعلق کچھ مسائل پڑھے تھے کہ وہ امور جن سے نماز میں منع کیا گیا ہے وہ مکروہ یا حرام ہے، جو نماز کے اعمال سے متعلقہ نہیں ہے۔ اضافی اعمال یا اضافی افعال جو بھی نماز میں ہو وہ مکروہ یا حرام کے دائرہ میں آتے ہیں۔ اب اسی سے متعلق چند مسائل کا یہاں پر آغاز ہے کہ چند ایسی باتیں جن کو نماز میں مکروہ یا نامناسب سمجھا جاتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مکروہ یا ان میں کوئی کراہت نہیں بلکہ ان کا نماز میں جواز ہے۔ انہی میں یہ باتیں ہیں جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنے کا حکم۔ موزوں یا جرابوں میں نماز پڑھنے میں تو کوئی اختلاف نہیں کرتا، معروف ہے، احادیث میں بات موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے موزوں میں جرابیں پڑھتے تھے، اسی طرح آپ سے موزوں میں بھی نماز پڑھنا ثابت ہے، موزوں میں زیادہ ثابت ہے، جرابوں کا بھی ذکر آتا ہے حدیث میں، اور بعض حدیث میں جوتوں میں نماز پڑھنے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو موزوں میں نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں علماء کی کوئی کلام یعنی اس پر کوئی اختلاف نہیں ملتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح کرتے تھے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ ان پر مسح کرتے تھے تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرنے کے بعد ان میں نماز بھی پڑھتے تھے، کیونکہ جن موضوع پر مسح کیا گیا ہو راجح قول کے مطابق انہیں اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اگر موزوں یا جرابوں پر مسح کی ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے تو اگر ان کو اتار دو کیا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو حقیقت میں وضو کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن موزوں یا جرابوں کا اتارنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں۔ بہرحال موضوع میں نماز پڑھنے کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح جوتوں میں بھی نماز پڑھنے کے بارے میں فقہاء اور علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا مستحب اور مشروع ہے۔ ہاں، تو جواز کی حد تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے ائمہ کا، علماء کا۔ آج کل کے جو شریعت سے اور احادیث سے آشنائی نہیں رکھتے وہ اس میں کراہت محسوس کر سکتے ہیں کہ جوتوں کو وہ کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ ہمارے ہاں معروف نہیں ہے مسجد میں جوتوں کو لے کر جانا، بہت معیوب سمجھا جاتا ہے جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہونا۔ تو داخل ہونے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مسجدیں وہ ان میں قالین یا صفیں بچھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر جوتوں کے داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ حالات اور ماحول مختلف ہے، اس لیے لوگ اس میں بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جوتے جب صاف ہوں تو وہ لباس کی طرح ہوتے ہیں، وہ لباس ہی کا حصہ ہیں، ان میں نماز پڑھنے کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں بھرا ہے۔ البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا جوتے میں نماز پڑھنا وہ مستحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس پر یہاں پر انہوں نے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلف و خلف میں علماء رحمہم اللہ تعالی نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا جوتوں میں نماز پڑھنا مشروعات میں سے ہے یا رخصتوں میں سے، یعنی مستحب ہے یا جائز ہے۔ اگر مشروعات میں سے ہے تو پھر اس کو مستحب کہا جائے گا، اور رخصتوں میں سے ہے تو پھر جائز اور مباح ہوگا۔ یہ دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر مشروع کہیں تو پھر یہ مستحب ہوگا، اور اگر رخصت کہیں تو جائز ہوگا۔ اور پھر شیخ الاسلام نے کہا کہ اور ظاہر یہی ہے کہ یہ مشروعات کے باب سے ہے، یعنی مستحب ہے، لہذا یہ فعل مستحب ہی ہوگا، اور اس کی دلیل سنت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو کہ یہود اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، مراد تم پڑھا کرو۔ یہ نیچے ترجمہ لکھا ہے یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ روایت صحیح ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح جوتوں میں نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ طہارت کے بعد میں یہ بات وضاحت سے گزر چکی۔ اب اس حدیث سے جوتوں میں نماز پڑھنا یا موضوع میں نماز پڑھنے کو مستحب کہنا، اس کی کیا شرعی حیثیت، اس بات کو سمجھیے ذرا۔ اصل میں ماحول کا یا حالات کا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت یہود اور رسول اللہ کے آس پاس ہوتے تھے،
اور وہ بعض باتوں سے چڑھتے تھے، اہل اسلام سے چڑھتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کی مخالفت میں اور رد عمل میں بعض امور کو اس وقت مستحب کہا گیا۔ ان کے رد عمل میں بعض امور کو اس وقت مستحب کہا گیا، کیونکہ ان کی مخالفت میں ان کو غیظ و غضب دلانا جو دشمن ہے، کیونکہ اس وقت وہ یہود اکثر وہ دشمن تھے اور اہل حرب ہی میں شمار ہوتے تھے، تو دشمنوں کو چڑھا کے رکھنا اور ان کے دل جلا کے رکھنا، جو جن کے ساتھ دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہو، اس وجہ سے یہ امر مستحب ہوگا۔ وغیرہ مطلق طور پر اگر آپ دیکھیں تو جوتوں کے اندر نماز پڑھنے میں کیا استحباب ہے، موضوع کے اندر نماز پڑھنے میں کیا استحباب ہوگا؟ مطلقاً ہم مستحب نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے کہا رد عمل میں ایک بات جو آتی ہے اس کو اسی ماحول میں اور اسی حالات کے پیرائے اور انداز میں سمجھنا چاہیے، اور ان کو دیکھ کر اس بات کو دیکھ کر مطلقاً کوئی فتویٰ صادر نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہی بات سمجھ آتی ہے، واللہ اعلم۔ تو راجی یہ ہے کہ یہ جائز ہی ہے، اس کو مستحب کہنے کی ضرورت نہیں، یہ جائز ہی ہے، اس کو مستحب کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کہیں دشمن ہوں جو مخالف ہوں اور وہ ناپسند کرتے ہوں تو ان کی ناپسندیدگی کے باوجود ایک عمل کرنا، جیسا کہ یہود اس ماحول میں وہ جوتوں میں عبادت کو ناپسند کرتے تھے اور اہل اسلام جوتوں میں عبادت کرتے تھے، ان کے رد عمل میں، ان کی مخالفت میں، یہ تھی وجہ استحباب۔ تو دلیل کو صحیح استدلال کے ساتھ لینا چاہیے اور اس حالات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، یہ حدیث سے سمجھ آتا ہے، واللہ اعلم۔ اور پھر اس وقت یہ بھی صورتحال تھی کہ لوگ کچی زمین پر نماز پڑھتے تھے، مسجد بھی کچی تھی، مسجد کچی تھی، مسجد میں کوئی فرش بھی نہیں تھا اور قالینوں کا تو دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تو تب کے حالات میں اگر دیکھیں تو جوتوں میں ہی نماز پڑھتے تھے لوگ، جوتوں سمیت مسجد میں آ جاتے، اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے ہدایات جاری فرما رکھی تھی، فرمایا جب کوئی مسجد میں آئے تو اس سے پہلے اپنے جوتوں کو دیکھ لے کہ جوتوں کے حالات کیسے ہیں، اگر جوتوں میں کچھ نجاست لگی محسوس کرے تو ان کو رگڑے، ان کو صاف کرے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ تو جوتوں کو صاف کر کے وہ نماز پڑھ لیتے تھے، کچی زمین پہ نماز پڑھتے تھے، یا اگر سفر میں ہوتے تب بھی کچی زمینوں پر نماز پڑھتے، تو تب تو یہ بات سمجھ آتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ اللہ نے سہولیات دے دی اور حالات بہت مختلف ہو گئے، اب اس کی ضرورت باقی نہ رہی۔ تنبیہ میں یہی بات موجود ہے کہ جوتوں میں نماز صرف انہی جگہ پر پڑھی جائے گی جہاں جوتے لے جانا اور جوتوں سمیت داخل ہونا معقول اور مناسب ہو، جیسا کہ کچی جگہیں یا جناز گاہیں وغیرہ جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور جہاں فتنے اور حدیث رسول کے جھٹلائے جانے کا خدشہ ہو، وہاں جوتوں کے بغیر نماز پڑھنا یہ افضل ہے، چاہے جگہ کچی ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل چونکہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، جوتوں کے اندر نماز پڑھنے کو وہ بڑا مکروہ سا سمجھتے ہیں، تو مسئلہ واضح کر دیا جائے، لیکن لوگوں پر ان حالات کی وجہ سے ان کے ایک جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اس وجہ سے ان کے مخالف عمل کر کے خواہ مخواہ فتنہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جوتوں میں نماز پڑھنا ایک جائز عمل ہے، کوئی واجب نہیں۔ ہاں جہاں پر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور مخالفت نہ کرتے ہوں، اور جہاں پر یعنی عمل کرنا آسان ہو اور عمل کرنے میں کسی فتنے کا سامان نہ ہو، تو وہاں پر ایسا جی یہ تھا نماز میں ایک عمل جو مکروہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ عمل جائز ہے۔ یہاں پر میں من باب الفائدہ چند باتوں کو ایڈ کرتا ہوں کہ بعض دیگر اعمال بھی ہیں جو نماز میں مکروہ یا مناسب نہیں سمجھے جاتے، حالانکہ ان کے نماز میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جیسے بچے کو نماز میں اٹھا کر نماز پڑھنا، بچے کو ضرورت کے تحت نماز میں اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اتنی حرکت کا اسلام میں جواز ہے کہ بچے کو اٹھا لیا جائے اور اٹھا کر نماز پڑھ لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھی، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، جیسے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام حملها۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور آپ نے سمامہ بنت زینب اپنی نواسیت امامہ کو اٹھائے ہوتا، آپ سجدے میں جاتے زمین پہ رکھ دیتے، پھر کھڑے ہوتے اور آپ پھر اٹھا لیتے، آپ ایسے یعنی باجماعت نماز بھی پڑھا دیتے تھے۔ آپ نے عمدن یہ عمل کیا مسجد میں لا کر بچی کو، تاکہ ایک جواز ثابت کر سکیں کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اسلام میں کوئی تکلف نہیں ہے،
صرف خواتین کا کام نہیں بچوں کو اٹھانا، اگر ضرورت ہو تو مرد بھی اٹھا سکتے ہیں، مرد بھی سنبھال سکتے ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو مسجد میں لے جا سکتے ہیں۔ بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے یا پریشان کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بڑی رحمت تھی، آپ رحمت للعالمین تو امت کو آپ نے گنجائش اور آسانیاں سکھائیں۔ تو یوں آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اب صحابہ کی موجودگی میں آپ نے نماز پڑھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے باجماعت نماز یوں پڑھائی ہے۔ اب جب بچے کو اٹھائیں، رکوع میں بھی چاہیں تو اٹھائے رکھیں، رکوع میں چاہیں تو زمین پہ رکھ دیں، جب سجدے میں جائیں پھر تو زمین پہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ تو یوں بچے کو نماز اٹھا کر پڑھی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ بچوں کو مسجد میں لانے یا ان کے آنے کے معاملے میں بڑے رحیم اور شفیق تھے، آپ رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ کے نواسے بسا اوقات مسجد میں آ جاتے، آپ کی کمر پر نماز میں سوار ہو جاتے، اور آپ نے کبھی برا نہیں منایا تھا بلکہ آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ آپ کے نواسے جب مسجد میں آتے، گرتے پڑتے تو آپ ممبر سے اتر کر ان کو اٹھا بھی لیتے تھے۔ تو اسلام نے آسانی اور گنجائش سکھائی، اور اس مسئلہ میں کوئی شدت یا سختی نہیں۔ لوگ اس بات کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں اور کئی بول پڑتے ہیں، اور یہاں پر کچھ علم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ تو یہ شعور لوگوں میں اجاگر کرنا چاہیے کہ اسلام میں رحمت اور آسانی ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ اس عمل کو بقدر ضرورت ہی محدود رکھنا چاہیے۔ اب یہ بھی صحیح نہیں کہ مسجد کو باغیچہ اطفال بنا دیا جائے کہ وہاں پہ بچے آئیں اور کھیلیں اور شور کریں، اور جان بوجھ کے کوئی ہر نماز میں بچہ لیا ہے ساتھ۔ اس طرح مسجد کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور نمازی بھی بڑے ڈسٹرب یا متاثر ہوتے ہیں۔ تو اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ بعض حالات میں ضرورت کے تحت یہ عمل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج یا کراہت نہیں، واللہ اعلم۔ اسی طرح نماز میں جو عمل جائز ہے، اگر ضرورت کے تحت انسان نماز میں تھوڑا چل لیتا ہے تو چلنے کا جواز ہے۔ نفلی نماز میں بھی جواز ہے، اور فرض نماز میں بھی اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو جواز ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اسلام بس اوقات گھر میں نفل پڑھ رہے ہوتے، دروازہ بند ہوتا، میں آتی، دروازہ کھٹکھٹاتی تو آپ چند قدم چل کر میرے لیے دروازہ کھول دیتے، پھر آپ نماز میں اپنی نماز میں ہی رہتے، نماز آپ توڑتے نہیں تھے، اور کہتی ہیں کہ دروازہ ہمارا قبلہ کی جانب تھا، ان چند قدم سامنے چل کر آپ دروازہ کھول دیتے۔ اتنے قدم چلنے کا جواز ہے، لیکن اگر جیسے ہمارے گھر بنے ہیں کہ گھوم پھر کے جب گیٹ تک جانا ہو پھر مشکل ہو جائے، تو چند قدم آگے پیچھے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح اگر کوئی بچہ ہے وہ کسی ایسی چیز کی طرف جا رہا ہے جہاں اس کو نقصان کا خدشہ ہے، ہیٹر کی طرف یا بجلی کی طرف، تو اس کو وہاں تو جتنی بھی حرکت کرنی پڑے حرکت کر کے اس کو بچانا یا اس کو اس مصیبت سے نجات دلانا، یہ ضروری ہے، یہ جان بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی موذی چیز وہ نظر آئے تو نماز کی حالت میں ہی، نماز کے اندر رہتے ہوئے تھوڑی ادھر ادھر حرکت کے ساتھ، ظاہر ہے کہ حرکت زیادہ کرنی پڑے گی، کوئی چیز اٹھانی ہے اس کو مارنے کے لیے، ادھر ادھر آنا جانا ہلنا ہے، تو یوں اس کو مارنے کے لیے اتنی حرکت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو گزرنے والے کو روکا جا سکتا ہے، بلکہ روکنا یہ تو واجب اور ضروری ہے۔ اس طرح اگر کوئی سامنے سو رہا ہے اور سجدہ کرنا ہے، سجدے کی جگہ پر اس کے پاؤں ہیں تو اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ پاؤں پیچھے کر، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے قبلہ میں سو رہی ہوتی تو آپ ان کے پاؤں کو ذرا چھو دیتے تاکہ وہ پاؤں پیچھے کر لیں اور آپ وہاں پہ سجدہ کر سکیں۔ بقدر ضرورت اس طرح کی حرکت جائز ہے، عورت ہو یا مرد ہو، عورت جب کہ محرم ہے اور محرم ہی ہو سکتی ہے، تو اس کو اگر ہاتھ لگانا اس سے نماز میں خلل نہیں آتا، بقدر ضرورت اس کا جواز ہے۔ اسی طرح اگر نماز میں انسان کے جسم پر خارش ہو، بالوں میں خارش ہو، تو وہ بقدر ضرورت اس کا جواز ہے۔ بعض صحابہ کے ایسے آثار موجود ہیں، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے، جب ضرورت ہوتی تو خارش کر لیتے تھے۔ ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں ضرورت پیش آئے کوئی حرکت کرنے کی تو بقدر ضرورت حرکت کرنا جائز ہے۔ اس طرح کے امور جو چھوٹے موٹے ہیں، جیسے سر سے اشارہ کرنا، اگر کوئی بار بار بلا رہا ہے اور انسان نفلی نماز میں تو سر سے اشارہ کر سکتا ہے بعض احادیث میں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے اور نبی اسلام کے بعض اعمال سے اس کی اجازت موجود ہے۔ تو جو عمل جن کے کرنے کی گنجائش ہو نماز میں، ان کو مکروہ یا حرام نہیں کہنا چاہیے، بلکہ فراخ وسعت اور فراخی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں آسانیاں سکھائی ہیں، ہم پر تنگی نہیں کی۔ ہاں، ایک بات آخر میں کیے دیتے ہیں کہ بعض امور ایسے ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،
ممنوع اور مکروہ امور کا ہم نے ذکر کر دیا. اب کچھ امور ایسے ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جن کو مبطلات الصلاۃ کہتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو ظاہر نماز باطل ہو جائے گی. نماز باطل ہو جائے گی یقیناً وضو کے ٹوٹنے سے. انسان جائے اور وضو کر کے آئے، اور جب وضو کر کے آئے گا تو پھر نئے سرے سے نماز کا آغاز کرنا ہوگا. نئے سرے سے نماز کا آغاز کرنا ہوگا. اسی طرح نماز میں جان بوجھ کر کوئی شرط یا رکن چھوڑنا بغیر عذر کے. ظاہر ہے کہ عمدن تو کوئی ایسا نہیں کرتا، لیکن اگر وہ ایسا کرے گا تو نماز کا استہزاء کرے گا، وہ اس کی نماز کیا ہوگی. اسی طرح نماز میں کھانا پینا. نماز میں کھانا پینا وہ نماز کے مبطلات میں سے. اگر انسان پہلے کچھ کھا رہا ہے تو اس کے کھانے سے فارغ ہو کر نماز میں داخل ہو، یہ نہیں کہ منہ ہلا رہا اور نماز پڑھ رہا ہو. اسی طرح ببل گم نماز میں منہ میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی. تو علماء کا اجماع ہے اس بات پر. ابن منذر کہتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ فرض نماز میں یا نفل نماز میں، جمہور کا اس پر، نفل پر بھی جمہور کا موقع موجود ہے، کھانے پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. کھانے پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح نماز میں جان بوجھ کے بولنا عمدن، اگر تو غیر اختیاری یا غیر شعوری طور پر الفاظ کوئی زبان سے نکل آئیں یا جہالت کے ساتھ یا نسیان کے ساتھ، ان کی معافی ہے. لیکن عمدن جان بوجھ کے بولنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے. اسی طرح اونچی آواز سے ہنسنا. اونچی آواز سے ایسا ہنسنا جس سے آواز ظاہر ہو. اگر کوئی انسان تھوڑا محسوس مسکراتا ہے یا نماز میں ہنسی آتی ہے اور کنٹرول کرتا ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے نماز میں. اور یوں ہنسنے سے یا یوں جان بوجھ کے کہکا لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر کوئی اونچی آواز سے ہنستا ہے، اونچی آواز سے ہنسنے کا ضابطہ کیا کہ آواز نکلے اور ساتھ والے کو آواز پہنچ جائے. اگر ایسے انسان ہنس دے تو اپنی نماز چھوڑ دے اور پھر سے نماز کا آغاز کرے. تو یہ کچھ امور ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو نماز میں جو جائز امور ہیں ان میں حرج نہیں ہوتا، جو مکروہ اور ممنوع ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے. اور جن امور سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے، اگر نماز ٹوٹ جائے تو پھر نماز چھوڑ کر وہاں سے نماز جب ٹوٹ گئی تو پھر نئے سرے سے نماز کا آغاز کرنا. نئے سرے سے نماز کا آغاز کیا جائے گا، وہاں سے نماز نہیں شروع کی جائے گی. تو یہ چند ہم نے اس موضوع سے متعلقہ باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دی کہ نماز کے مکروہات، ممنوعات یا مبطلات کیا ہیں. یہ موضوع تمام ہوا. اب نماز سے متعلقہ کچھ دیگر مسائل ہیں. ان نماز میں جو ممنوع امور ہیں یا جن کو امور کا جواز نہیں ہے، ان کا یہاں پر کچھ تذکرہ چل رہا ہے. ان میں سے ایک ہے قبروں پر مسجدیں بنانا اور میت کو کسی مسجد میں دفن کرنا. مسجد وہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر اللہ کے لیے مخلص ہو کر عبادت کی جائے، اور عبادت انسان اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرتا. اور قبروں میں سجدہ کرنا یا قبرستان میں نماز پڑھنا، قبریں وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. اور نہ ہی مسجد میں میتوں کو دفن کیا جاتا ہے، میت کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. تو قبروں پر مسجد بنانا، قبر کی مناسبت سے مسجد بنانا، کہ قبر بنی ہو وہاں پر مسجد بنا لینا، تو اس میں غیر اللہ کو سجدہ ہوتا ہے یا اس میں غیر اللہ کی عبادت کا اشتباہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح میت کو کسی مسجد میں دفن کرنا یہ بھی. اور قبروں پر مسجدیں بنانا اور قبر کو سجدہ گاہ بنانا یا قبر کے رخ پر کے سجدہ کرنا، رسول نے اس پر بڑی سخت وعید فرمائی ہے، اور آپ نے ایسا کرنے والوں پر لعنت کی ہے. جیسے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع معروف حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی مات فیہ. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض میں فرمایا جس میں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. سیدہ فرماتی ہیں ولولا ذلك لابرزوا قبره غیر انه اخشى ان يتخذ مسجدا. اگر ایسا نہ ہوتا، اس کا خطرہ نہ ہوتا، تو آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا، لیکن اسی بات کا خدشہ تھا کہ لوگ اس کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں، اس لیے آپ کی قبر کو بند کر دیا گیا، کمرے میں بند کر دیا گیا اور پوری طرح کور کر دیا گیا. اب قبر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا.
آپ نے قبر کی مناسبت سے مسجد بنانے اور قبروں کو سجدہ کرنے والوں پر لعنت کی اور اسے یہودی اور عیسائیوں کا فعل قرار دیا۔ اگلی حدیث میں بھی یہی ہے، ان جندب بن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلك۔ یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ یاد رکھو تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ اب پہلی حدیث کی اس حدیث سے تفسیر ہوتی ہے۔ پہلی حدیث جو ہے نا وہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، جو ہم نے بیان کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کو دوبارہ سمجھی اور اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہودیوں نے تو چلو بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے انبیاء ان میں آئے ہیں بہت سے، انہوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، لیکن عیسائیوں نے اپنے کس نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا؟ کیونکہ عیسائیوں کے تو ایک ہی نبی ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی بھی قبر نہیں بنی۔ چلو عیسائیوں کے خیال میں ان کی قبر بنی ہے، لیکن نبی ایک تھے، تو ان کی ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت دوبارہ ان کو نزول ہوگا، اور وہ قتل نہیں کیے گئے، جیسے قرآن نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے۔ ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ عیسائیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، حالانکہ ان کے ایک ہی نبی تھے، اور وہ بھی، ان کی بھی قبر نہیں زمین پر اس وقت، وہ آسمانوں پہ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ سولی ان کو چڑھا دیا گیا، اور ان کا یہ نظریہ ہے، تو اپنے نظریے کے مطابق وہ تو ان کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ کی قبر موجود ہے۔ اور دوسرا، اگلی حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تو عیسائیوں نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے ساتھ اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا وہ یہ کہے کہ عیسائیوں کا تو ایک ہی نبی تھا، اس کی بھی قبر نہیں بنی۔ بھئی وہ تو ہمارے عقیدے کے مطابق قبر نہیں بنی، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تو قبر بنی ہے، تو آپ نے انہیں کے عقیدے کے مطابق بات کی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے عیسیٰ کو مردہ سمجھا، ان کی قبر سمجھی، اور اس کو سجدہ گاہ بنایا، اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو خیر ان حدیث میں قبروں پر مسجد بنانے اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ آگے اس کی مزید وضاحت ہے۔ اس وضاحت کو پڑھ لیں، پھر آخر میں ایک اشکال جو روضہ رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں کیوں ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں، وہ جواب یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آخر میں کروں گا، پہلے اس کو سمجھ لیں آپ۔ دین اسلام میں مسجد اور قبر دونوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور اکٹھا ہونے کی صورت میں بعد میں بننے والی کو ختم کیا جائے گا۔ اگر مسجد بعد میں بنی ہے، پہلے قبر تھی، تو مسجد کو ختم کریں، مسجد وہاں پر نہیں بنائی جا سکتی۔ اور اگر قبر بعد میں مسجد کے اندر بنائی گئی ہے، تو قبر کو کھیڑیں وہاں سے، اور مردے کو نکال کے کہیں اور دفن کریں، کیونکہ مسجد میں قبر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ بعد میں بننے والی قبر ہو تو اسے وہاں سے منتقل کیا جائے گا، اور اگر کسی قبر پر مسجد بنائی گئی ہو تو اس مسجد کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا، کیونکہ قبر اور مسجد دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ مسجد وہ اللہ کی خالص عبادت اور بندگی کی جگہ ہے، اور مردے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، مسجد میں دفن نہیں ہوتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی مسجد قبر پر نہیں بنائی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قبروں کو مسجدیں بناتے تھے، خبردار پس بے شک تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، بے شک میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ پیچھے آپ نے یہ حدیث پڑھی۔ اور اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ میت کو مسجد میں دفن کرنا جائز نہیں، اگر مسجد دفن کرنے سے قبل ہو تو اسے بدلا جائے گا، یعنی قبر کو بدلا جائے گا، برابر کیا جائے گا، یا وہ کھیڑ کر کہیں اور منتقل کیا جائے گا۔ اور اگر مسجد قبر بننے کے بعد بنائی گئی ہے تو اس مسجد کو وہاں سے زائل ہٹایا جائے، یا پھر قبر کی صورت کو تبدیل کیا جائے گا۔ اور جو مسجد قبر پر بنائی گئی ہے اس میں نہ تو کوئی فرضی نماز جائز ہے اور نہ نفلی، کیونکہ اس سے منع کیا جائے۔ ہاں حدیث واضح ہے اور یہ وضاحت آپ کے سامنے ہے۔
شریعت نے اللہ کی بندگی خالص اللہ کے لیے کرنے کا حکم دیا، اور اس میں غیر اللہ کو شامل نہیں کیا جا سکتا، اور قبر کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنے میں غیر اللہ کی عبادت کا اشتباہ اور شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے عمل حرام اور ممنوع ہے۔ اب اشکال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جو مسجد میں داخل کیا گیا روضہ مبارک کو، اب اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عہد رسالت میں تو ایسا نہیں تھا، نہ ہی خلفاء راشدین کے زمانے میں ایسا ہوا۔ انہوں نے مسجد کو وسیع کیا ہے لیکن قبر کو الگ ہی رکھا، قبر کی جانب توسیع نہیں کی، قبر کو ایک جانب ہی رکھا گیا ہے، دوسری جانب اور پیچھے کی جانب یا سامنے کی جانب توسیع کر لی گئی، سائڈ پہ یا پیچھے توسیع کی گئی، سامنے کی جانب تب توسیع نہیں کی گئی۔ تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ یہ خیال گزرا کہ اگر ہم ایک جانب کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو ممبر ہے وہ بالکل ایک سائڈ پہ رہ جائے گا، کیونکہ آج بھی ممبر وہی ہے، ممبر اسی مقام پر ہے جہاں پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ممبر کو اسی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے کہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ممبر اسی مقام پر رہے، ریاض الجنہ کے متصل ہی ممبر ہے، تو اس مقام پر ممبر کو رکھنے کے لیے پھر مجبوراً دوسری جانب توسیع کرنا پڑی، کیونکہ اگر توسیع نہ کرتے ممبر بالکل ایک طرف رہ جاتا اور ایک طرف ہی مسجد ساری وسیع ہو جاتی، سینٹر میں اور درمیان میں ممبر لانے کی وجہ سے پھر دوسری طرف توسیع کر دی گئی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور نبی اسلام کا روضہ، آپ کی قبر، وہ مسجد کے اندر آ گئی، یہ وجہ تھی۔ لیکن اس کے ساتھ جو احتیاط کی گئی کہ قبر کو چاروں جانب سے کور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، کئی دیواروں کے ساتھ قبر کو بند کیا گیا، اور پھر باہر سے پختہ کر دیا گیا، اب قبر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ بالکل بند ہے، اور پیچھے بھی چبوترا بنا کر کچھ جگہ چھوڑی گئی ہے، اور پیچھے جا کے پھر لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ قبر بالکل الگ کر دی گئی ہے، وہاں نہ قبر سامنے ہے، نہ قبر تک کسی کی رسائی ہے، اور توسیع کی مجبوری سے وہ روضہ آپ کا مسجد میں آ گیا۔ یہ صرف مسجد نبی میں ایسا کرنا مجبوری تھا، مجبوری کی وجہ سے وہاں پر ایسا کیا گیا، دیگر کسی جگہ پر یہ بات مجبوری نہیں بنتی، اور نہ ہی کسی جگہ پر ایسا کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر میں دفن کیا جائے۔ ہاں، نبی السلام کو جہاں پر آپ فوت ہوئے وہاں پر آپ نے صحابہ نے اپنے اتفاق کے ساتھ وہیں دفن کر دیا، اور آپ کے صاحبین آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے تو ان کی قبر بھی آپ کے قریب بنا دی گئی، یہ ان کو بس اعزاز اور انہیں کے ساتھ خاص تھا۔ اس کے علاوہ تمام امت کی قبریں جہاں پر مقبرہ ہو، جو قبرستان ہو، وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے، سوائے کسی میدان میں شہید ہونے والے لوگوں کے، شہداء جہاں پر شہید ہوتے ہیں ان کی قبریں وہیں بنا دی جاتی ہیں، جیسے شہداء احد کے اپنے وہیں پر ان کو دفن کر دیا جہاں پر وہ شہید ہوئے تھے۔ شہداء کی خاصیت ہے جہاں پر شہید ہوں وہیں پر ان کی قبریں بنا دی جائیں، ان کو وہاں سے قبرستان میں منتقل نہ کیا جائے، لیکن عام لوگوں کو قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، اور یہ بات خلاف شریعت ہے کسی کو کسی ڈیرے پہ یا اپنے گھر میں یا ایسی نمایاں جگہ پر دفن کرنا، ایسا کیا جاتا ہے لوگوں کی تعظیم کی وجہ سے، اور یہ تعظیم ہی شرک کا پیش خیمہ اور بنیاد ثابت ہوتی ہے۔ تو قبرستان میں نماز پڑھنا یا قبر کی مناسبت سے مسجد بنانا یہ حرام، یہ سب ذات آپ نے پڑھ لی۔ اب آگے ہے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ نماز جنازہ کے بارے میں اختلاف ہے، عام نماز میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، قبرستان میں نماز جنازہ یہ یہاں پر وضاحت ہونی چاہیے۔ راجہ قول کے مطابق قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا مشروع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھا ہے۔ وہ کیسے پڑھا ہے؟ ایک آپ کے دور میں کوئی ایک مرد تھا یا عورت تھی، مسجد میں جو جا سکتے تھے، وہ فوت ہو گئے، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کو نبی اسلام کو اطلاع دیے بغیر رات کو دفن کر دیا گیا، رات کو اس کا انتقال ہوا اور رات کو انہیں دفن کر دیا گیا، تو نبی اسلام نے محسوس کیا وہ جھاڑو دینے نہیں آتا، اور آپ کسی کو بھی معمولی نہیں سمجھتے تھے، اور مسجد کے خادم تو ویسے معمولی نہیں ہوتے، اللہ کے ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی وہ بندہ، اس عورت یا اس آدمی کا کیا ہوا جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا، ہم نے دفن کر دیا، اور میں مجھے کوئی نہیں اطلاع دی، کہنے لگی رات تھی، تاریکی تھی، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اس کی قبر پہ گئے، اور قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے باقاعدہ، کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا، قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے باقاعدہ جنازہ پڑھا۔ فرمایا کہ معمولی بات نہیں ہے، جو مسلمان ہو
ان کو جنازے میں شریک کرنے کے لیے مجھے اطلاع دیا کرو۔ تو یوں اس حدیث میں، یہ صحیح بخاری مسلم میں دیگر کتب میں حدیث موجود ہے۔ تو قبرستان میں ایسے لوگ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی قبر پر کھڑے ہو کر۔ ویسے جو جناز گاہ ہوتی ہے وہ تو قبرستان سے الگ ہوتی ہے، وہاں پر تو جنازے سب کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن جب بندہ قبر میں مدفون ہو جائے اور اگر کوئی اس کے رشتہ دار یا اہل علم جنازہ نہیں پڑھ سکے کسی مجبوری سے، تو بعد میں وہ قبر پر کھڑے ہو کر اگر جنازہ پڑھنا چاہیں تو اس کا جواز موجود ہے۔ یہ خاص لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، یا اس کے اقرباء کے لیے، اقرباء میں بھی جو اہل علم ہو۔ عامت الناس کے لیے نہیں کہ ہر کوئی وہاں پر قبر پہ جا جا کے جنازے پڑھے، کیونکہ اس میں صحابہ نے اس کو توسع نہیں دیا اور اس کا زیادہ بار بار مظاہرہ نہیں کیا۔ تو قبرستان میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جنازہ کے علاوہ باقی نمازیں وہ قبرستان میں پڑھنا وہ حرام ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک اختلاف ہے فقہا کا، اس لیے اس کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ ایسی باتیں ویسے ذکر کرنے کے قابل نہیں ہوتی جو شاذ سا اختلاف ہو۔ جب راجی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قبرستان میں نماز پڑھنا حرام ہے، سو حرام ہے۔ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا لکھا ہے۔ نماز جنازہ کے علاوہ باقی نمازیں قبرستان میں پڑھنے کے حکم کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا قول یہ کہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں یہود سے مشابہت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں۔ یہ حناف کا قول ہے۔ دوسرا قول جائز ہے، یہ مالکیہ کا ہے، جواز کی تو کوئی وجہ نہیں۔ تیسرا قول ہے کہ کسی بھی صورت میں قبرستان میں نماز پڑھنا حرام ہے اور اس میں پڑھی گئی نماز باطل ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ یہ حنابلہ اور ظاہریہ کا قول ہے، راجح یہی قول ہے۔ اور پیچھے آپ نے اس پر حدیث پڑھ لی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اب آپ لعنت فرما رہے تو لعنت والے فعل کو مکروہ یا جائز کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ حرام ہے اور ایسی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، قبرستان میں نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ نماز جنازے میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، وہ بس دعا ہوتی ہے۔ نماز جنازہ تو ایک دعا کی صورت ہے، تو دعا کی ایک صورت ہے، وہ پڑھی جا سکتی، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس کے حرام ہونے پر یہ حدیث بھی دلیل ہے، قبرستان میں یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کی دلیل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ساری کی ساری سجدہ گاہ ہے، زمین پہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور یہ امت کی خصائص میں سے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے ہر جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، ان کے لیے ان کی عبادت گاہیں وہ مقرر تھی۔ اب بھی ایسے ہی ہے، یہودی اور عیسائی بس اپنی عبادت گاہوں میں ہی عبادت کرتے ہیں، وہ گھر میں عبادت نہیں کرتے۔ ان کو عبادت کرنی ہو تو وہ اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، اور پہلے امتوں میں ایسے ہی تھا کہ عبادت گاہ میں جا کر یہ خاص مقام پر اپنے گرجے میں یا دیر میں وہاں پر جا کر ہی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، گھر میں ان کو عبادت کرنے کا جواز نہیں تھا۔ اس امت کو اللہ نے رخصت عطا فرمائی کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو، انسان سفر میں ہے، معذور ہے، مریض ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا، مسجد دور ہے یا کوئی عذر ہے، تو عورتیں تو گھر میں پڑھتی ہیں، مرد حضرات بھی عذر کے ساتھ پھر جہاں نماز کا وقت ملے وہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا زمین ساری کی ساری وہ سجدہ گاہ ہے، مراد نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان کے اور حمام۔ حمام سے مراد غسل خانہ یا جو بھی واش رومز یا باتھ رومز ہیں، کیونکہ وہ اس عمل کے لیے نہیں ہے اور وہ عام طور پہ نجس ہوتے ہیں، اور نماز کی تعظیم کے خلاف ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ روایت سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں اور حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد یعنی نماز کی جگہ سوائے قبرستان اور حمام یعنی غسل خانے کی۔ اور اگلی حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے، ان ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قبروں پر مت بیٹھا کرو اور نہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ لا تجلسوا علی القبور، قبروں پہ مت بیٹھو، قبروں پہ بیٹھنا حرام ہے، قبروں پہ بیٹھنا، قبروں پہ چلنا، قبروں کو روندنا حرام ہے، قبروں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نہ ہی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جواز ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ تاکہ شرک کا ذریعہ نہ بنے یہ عمل۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے قول میں اسی بات کی صراحت ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبرستان میں یا اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت میں ممنوع جگہوں پر نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کرام نے جو بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض ممنوع جگہوں کا تو تذکرہ احادیث میں آ گیا ہے،
جیسے قبرستان میں نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ شرک کی وہاں پر راہ کھلتی ہے، اور قبروں کو رک کر کے نماز پڑھنا، اس میں قبروں کی پوجا کا ایک تصور قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح نجس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ نماز کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح فقہا نے بعض دیگر چیزوں کا ذکر کیا ہے نماز کی تعظیم کے پیش نظر، کہ اگر وہاں نماز پڑھیں تو بعض کا خیال ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوتی اور قابل قبول نہیں ہوتی۔ انہی میں سے ایک غصب شدہ زمین پر نماز کا مسئلہ ہے۔ غصب شدہ زمین سے مراد وہ زمین جسے اس کے مالک سے ناحق اور زبردستی چھین لیا گیا۔ زبردستی جب مالک سے زمین چھین لی گئی اس کو ارض مغصوبہ کہتے ہیں، اور اس فعل کو فعل غصب کہتے ہیں۔ اب وہ فعل غصب ظاہر ہے کہ وہ حرام فعل ہے، کسی سے کوئی چیز چھیننا اور زبردستی کسی چیز پر قبضہ کرنا حرام عمل ہے، لیکن ایسی زبردستی چھینی گئی جگہ اور ایسے حرام عمل کے بعد ایسی زمین پر نماز صحیح ہے یا نہیں؟ اس طرح کی جگہ پر نماز پڑھنے کے بارے میں فقہا کے دو قول ہیں۔ بعض فقہا نے کہا کہ ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں اور نماز باطل ہوتی، نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نماز اللہ کی تعظیم کا عمل ہے، اور جب ایسی جگہوں پر ٹھہرنا یا رہائش رکھنا حرام ہے تو نماز پڑھنا بھی بالاولیٰ منع اور حرام ہے۔ اس طرح کہتے ہیں زمین غصب کرنا اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا کام ہے، اس معصیت کے ساتھ نماز کی عبادت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ تو نماز کی حرمت اور نماز کی تعظیم کے پیش نظر ارض مغصوبہ پر جو زمین غصب کی ہو وہاں پر نماز کو بعض علماء نے باطل اور حرام قرار دیا اور کہا کہ ایسی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ غصب شدہ زمین پر پڑھی گئی نماز وہ صحیح اور قابل قبول ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین غصب کرنا وہ ایک فعل ہے، وہ ایک جرم ہے، اور جرم کا وبال جرم کرنے والے پہ ہوتا ہے اگر وہ تائب نہیں ہوتا۔ تو غصب اور حرام فعل کا گناہ ایسے شخص پر رہے گا، لیکن اس کا نماز کی صحت سے کیا تعلق ہے؟ جب نماز کی شرائط پوری ہیں، یعنی وہ نماز نجس زمین پہ نہیں پڑھ رہا، پاک زمین پر نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے ہے۔ جب اس کے کپڑے نجس نہیں ہیں اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وضو کیا ہوا ہے، نماز کے ارکان پورے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین پر نماز قابل قبول نہیں ہے؟ یہ الگ سے اس کا فعل ہے، تو اس فعل کے ساتھ وہ اللہ کا مجرم ہے، گنہگار ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے اور اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غصب شدہ زمین میں پڑھی گئی نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن آدمی گناہ گار ہوگا، کیونکہ غصب شدہ زمین میں نماز سے منع نہیں کیا گیا بلکہ زمین غصب کرنے سے منع کیا گیا، اور اس فعل کا تعلق نماز سے نہیں بلکہ یہ نماز سے اضافی ایک جرم ہے، تو اس کو الگ رہنے دیں۔ راجح قول یہی ہے کہ ارض مغصوبہ پر اگر کسی زمین کو غصب کیا گیا، حرام کسی سے چھینا گیا، وہاں پر پڑھی گئی نماز کا تعلق غصب کے ساتھ جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ نماز صحیح ہے لیکن غصب کرنے والے پر غصب کا گناہ آئے گا۔ یہی کا موقف علماء سعودیہ میں سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنے کی ممانعت یا عدم قبولیت پر دلالت کرتی ہو، اور یہی موقف صحیح ہے کہ اگر ہم ہر حرام فعل کے ساتھ نماز کو جوڑنے لگیں گے تو اس نوعیت کے دیگر مسائل بھی آ جاتے ہیں، جیسے مرد کا ریشمی لباس پہننا، سونے کی انگوٹھی پہننا، حرام کا لباس پہننا، چوری کا لباس پہننا، اس طرح کی باتیں۔ اگر کوئی شخص یعنی کوئی حرام لباس پہنتا ہے، ریشم کا لباس کوئی مرد پہنتا ہے یا سونے کی اس نے زیور پہن رکھا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ ریشم کا لباس اس کا الگ گناہ ہے، اور سونا پہننے کی حرمت اور اس کا جرم وہ اپنی جگہ پر رہنے دیں، اور اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہ جوڑیں۔ نماز الگ فعل ہے اور یہ الگ ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے اصولیوں کے ہاں کہ جب کوئی عمل براہ راست کسی
عمل کے ساتھ بطور شرط یا رکن کے نہ جڑتا ہو تو اس کو اس کی صحت یا عدم صحت میں مؤثر قرار نہ دیا جائے۔ اب کچھ عمل ہیں نماز کے جو نماز کے ارکان ہیں، نماز کی شرائط ہیں، اگر نماز کے ارکان اور شرائط پورے ہیں تو نماز صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اضافی اشیاء ہیں، اضافی اوصاف ہیں، ہاں یہ تقوی کا باب ہے، یہ یعنی ایک اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا باب ہے کہ انسان کی کمائی صحیح ہو، اس کا لباس حلال کا ہو، اس نے ریشم کا لباس مرد نے نہ پہن رکھا ہو، یا مرد نے کوئی سونے کی چیز نہ پہن رکھی ہو، یا وہ ایسی زمین پر نماز نہ پڑھے جو غصب کی زمین ہے۔ یہ ایک تقوی کا اور اللہ کی بندگی کا عمل ہے، لیکن اس کا نماز کی صحت سے تعلق نہیں۔ جب نماز کی شرائط براہ راست اگر پوری ہیں، لباس پہن رکھا ہے، ستر عورہ بھی ہے، اور زمین صاف ہے، لباس صاف ہے، اور شرائط باقی جیسا کہ وضو کر رکھا ہے بندے نے، باقی شرائط صحت پوری ہیں، تو وہی نماز کی شرائط۔ ان اضافی اشیاء کو نماز کے ساتھ جوڑنا اور ان کو نماز کی صحت پر اثر انداز قرار دینے کی کوئی وجہ اور دلیل نہیں ہے۔ اور اس باب کو اوپن کریں گے، اس دروازے کو کھولیں گے تو پھر کوئی عمل بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دیکھیں اب بہت سے لوگوں کی کمائی وہ مشتبہ ہوتی ہے، حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ اب اگر ان کو کہیں کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے کیونکہ تم نے حرام کی کمائی سے تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور تم نے لباس بھی حرام کی کمائی کا پہن رکھا ہے۔ اور اگر غصب کی بات کریں تو بہت سی زمینیں، غصب کی زمینیں ہیں جہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، سرکاری زمینوں کو قبضہ کر کے بہت سی مسجدیں بنائی گئی ہیں، ابھی تک سرکار نے اجازت نہیں دی، اور کئی جگہوں پر گورنمنٹ پھر مسجدیں گرا بھی دیتی ہے اپنی سرکاری ریٹ کو قائم رکھنے کے لیے، یا مخالفت کی وجہ سے، نظم کی مخالفت کی وجہ سے کئی مسجدیں گرا بھی دی جاتی ہیں۔ تو بہت سی قبضے کی جگہوں پر مسجدیں بنی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ آئیں تو پھر باب اوپن ہو جائے گا، پھر کس کی نماز صحیح اور کس کی غیر صحیح ہوگی۔ تو نماز ایک الگ عمل ہے، اس کو اس کی شرائط اور ارکان کے ساتھ اگر وہ پوری طرح صحیح ادا کی گئی ہے تو اس کو صحیح قرار دیا جائے، اور اس کو ان اشیاء کے ساتھ جوڑ کر باطل یا فاسد قرار نہ دیا جائے۔ تو یہی بعض علماء نے کہا کہ زرد یا ریشمی قسم کا لباس، ان میں نماز پڑھنے کا حکم بھی غصب زمین پر نماز پڑھنے کے حکم ہی کی طرح ہے کہ ایسا لباس نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں پہننا حرام ہے، لیکن اس میں پڑھی گئی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ نہیں کا تعلق عمومی ہے، یعنی عمومی طور پر یہ اشیاء حرام ہے، اور نماز کی صحت کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا یہ موضوع پورا ہو گیا۔ جو ہم نے شروع کیا تھا کہ بعض جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، تو جہاں پر نماز پڑھنے کی براہ راست شریعت میں ممانعت ہے وہاں پر نماز صحیح نہیں ہوگی، جیسے قبرستان میں نماز پڑھنا ممنوع ہے تو وہاں پر نماز باطل ہے۔ نہ جس جگہ پر نماز پڑھنا ممنوع ہے اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھتا ہے تو نماز باطل ہے، کوئی واش روم میں یا حمام میں نجاست کی جگہ پر نماز پڑھتا ہے تو نماز باطل ہے۔ لیکن جو چیز براہ راست وہاں پر نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی، اس کو نماز کی شرط صحت کے ساتھ ہم نہیں جوڑ سکتے۔ واللہ اعلم۔ چلے یہاں تک کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔